وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جب کبھی بیمار ہوتا ہے، جسمانی بیماری کا شکار ہوتا ہے، تو اس کو جسمانی بیماری کی کوئی نہ کوئی دعائی میڈیسن مل جاتی ہے۔ لیکن اگر روحانی طور پر انسان بیمار ہو، یعنی روحانی بیماری ہو، جادو یا جنات کی بیماری ہو، تو ہمیں کون سے حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ کون سے ایسے کام کرنے چاہیے جس سے ہم وہ روحانی طور پر صحت یاب ہو سکیں؟ روحانی بیماریوں سے بچنے کے لیے کچھ حفاظتی تدابیر بتائی گئی ہیں۔ جس طرح جسمانی بیماریوں سے بچنے کے لیے کچھ حفاظتی اقدامات کیے جاتے ہیں، ایسے ہی روحانی بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی کچھ حفاظتی اقدامات بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان روحانی بیماریوں سے بچنے کے لیے خود کو پاک صاف رکھے۔ جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا جو صبح بہت دیر تک سویا رہتا ہے اور نماز کے لیے نہیں اٹھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے اس کے کانوں میں پیشاب کر دیا، نجاست سے اس کے کانوں کو بھر دیا۔ جو پاک صاف نہیں رہتا وہ زیادہ ایسی بیماری کا شکار ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ پاک صاف نہیں رہیں گے، ناپاک رہیں گے، تو اس سے سب سے بڑھ کے غلاظت کیا ہو سکتی ہے، نجاست کیا ہو سکتی ہے کہ شیطان وہ آپ کے کانوں کو بھر دے۔ تو آپ پاک صاف رہیں گے تو ان شیطانی چیزوں سے بچے رہیں گے، تو ان روحانی بیماریوں سے بچے رہیں گے اگر آپ وہ پاک صاف رہیں گے۔ پھر اسی طرح انسان کثرت سے استغفار کرے۔ استغفار سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ جو بھی کوئی مصیبت انسان کو پہنچتی ہے وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس، فرمایا لوگوں کو جو بیماری، جو پریشانی پہنچتی ہے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یعنی ہم میں سے ہر آدمی، ہر شخص اپنے معاملات کو دیکھے کہ مجھے روحانی یا جسمانی بیماری اگر آئی ہے تو کیوں آئی ہے، اس کی ریزن کیا ہے، میرا اپنا عمل کیا ہے، میرا اپنا فعل کیا ہے، میرے اپنے کام، میرے اپنے گناہ کی وجہ سے یہ مجھے بیماری آئی ہے۔ ما اصاب من مصیبت، اللہ کہتے ہیں کوئی بھی بیماری مصیبت آتی ہے تو لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اگر آپ روحانی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے معاملات کو چیک کیجئے۔ پھر اسی طرح اپنے گھروں میں تصویریں، مجسمے، بت اور کتے وغیرہ نہیں رکھنے چاہیے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کتا ہو فرشتہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ جس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، جس گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی، تو اس گھر میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہاں شفا کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ گھر تو بیماریوں کا گہوارہ بنے گا ہی۔ جہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جہاں اللہ کی برکتیں نازل ہی نہیں ہوتی، جس گھر میں مجسمے ہوں، جس گھر میں تصویریں ہوں، جس گھر میں کتے رکھے ہوں، تو اس گھر میں خیر کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ ان گھر کے افراد میں خیر کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ ان گھر کے افراد میں صحت کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ جب آپ ان حفاظتی اقدامات کو اپنائیں گے تو جادو، جنات، ہر طرح کی روحانی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح روحانی بیماریوں سے بچنے کے لیے انسان اپنے کھانے والی چیزوں پر غور کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام تک وہ جادو سے بھی بچا رہے گا اور ہر زہر والی چیز سے بھی محفوظ رہے گا۔ یعنی اگر کوئی انسان نے 7 کھجوریں کھائیں ہیں اجوا، اور اس دن نہ اس پہ جادو ہو سکتا ہے، اگر کوئی اس کو نقصان پہنچانا چاہے زہریلی چیز دے کر، زہر دے کر، تو زہر بھی اس پر اثر نہیں کر سکتا۔ اگر آپ روحانی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں
تو اجوا کھجور کا استعمال کریں۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی بیماریوں یعنی جادو جنات سے بچنے کے لیے کچھ اذکار بتائے ہیں۔ سب سے پہلا ذکر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں سے بچنے کے لیے بہت سی دعائیں پڑھا کرتے تھے، لیکن جب معوذتین نازل ہوئے آپ نے وہ دعائیں چھوڑ دی، سورۃ فلق ناس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ روحانی بیماریوں سے بچنے کے لیے سورۃ فلق ناس اپنا معمول بنائیں۔ روحانی بیماریوں سے بچنے کے لیے آپ اپنی خوراک اچھی اور اجوا کھجور کا استعمال کریں۔ روحانی بیماریوں سے بچنے کے لیے آپ اپنے فعل، اپنے کام، اپنے معاملات پر توجہ کریں۔ روحانی بیماریوں سے بچنے کے لیے خود کو پاک صاف اور طہارت رکھیں، اور روحانی بیماریوں سے بچنے کے لیے جب آپ بیت الخلاء واش روم جاتے ہیں اس وقت جاتے ہوئے آپ جو اذکار بتائے گئے ہیں بیت الخلاء جانے کے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا کا اہتمام کریں، کیونکہ جو واش رومز ہوتے ہیں، جو جگہ ہوتی ہیں بیت الخلاء، یہ جنات کے مکان ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں اس جب جگہ پر جائیں تو آپ دعاؤں کا اہتمام کریں تاکہ آپ روحانی بیماریوں سے بچ سکیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ روحانی بیماریوں سے بچنے کے لیے ہمیں پاک صاف ہونا ہے، اپنے معاملات کو چیک کرنا ہے، اور ایسے ہی جو ہے ہمیں اپنے گھروں میں تصویریں، مجسمے، کتے، ان چیزوں کو دور ہٹانا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ کثرت سے جو ہے وہ ذکر کرنا ہے، مسنون اذکار کرنے ہیں، معوذتین کرنے ہیں، معوذتین پڑھنے ہیں۔ جب آپ یہ چیزیں اپنائیں گے، خود کو شیطان کی چیزوں سے دور کریں گے، اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ جب آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو پھر روحانی بیماریاں آپ کو نقصان نہیں دیں گی، جسمانی بیماریوں سے بھی آپ صحت یاب ہو جائیں گے، اور روحانی بیماریوں سے بھی آپ کی اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا